قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ جو ہم پورا دن بھوک پیاس کاٹتے ہیں، اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ اس سوال کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان، دوسرا ہمارا نفس۔ یہ دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمیں غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان دو دشمنوں سے ہمارے وجود کا مقابلہ ہے۔ ان میں سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا شیطان کو کہا تو شیطان کے نفس نے اس کو بہکا دیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی اپنی زبان پر انا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے۔ کسی بات کو بھی بیان کرنا ہوتا تو وہ کسی دوسرے الفاظ کو استعمال کرتے تھے۔ ساری زندگی میں کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے شیطان کا بیڑا غرق بھی اسی کی انا نے کیا تھا۔ میں کے لفظ کو اپنی زبان پر کبھی نہیں آنے دوں گا۔ لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ان کی زبان سے میں کا لفظ نکال کر ہی رہوں گا۔ وہ مسجد میں چلا گیا، وہاں لوگ جمع تھے اور نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس شخص نے وہاں جا کر اس بزرگ سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک سوال لایا ہوں، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ اور وہ سوچنے لگ گیا کہ اب تو ضرور کہیں گے کہ اس کی میں نے برباد کیا تھا۔ بزرگ لڑکے کی نیت کو سمجھ گئے۔ بزرگ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر جواب دیتا ہوں۔ جب بزرگ نے نماز پڑھ لی تو خود اعلان کیا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا، اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ کس نے سوال کیا تھا؟ وہ شخص جھٹ سے کھڑا ہو گیا اور کہا میں نے سوال کیا تھا۔ بزرگ نے فرمایا شیطان کو بھی اسی چیز نے برباد کیا تھا۔ ہم تو دن رات اس میں کے ساتھ جیتے ہیں، ہمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے اندر کتنا غرور ہے جو ہماری میں نہیں ختم ہوتی۔ میرا علم، میرے بچے، میری ذہانت، کس چیز پر ہم غرور کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واپس لے لے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں لیکن ہمارے نفس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر جگہ مسلمان قرآن پاک پڑھتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارا دل، ہمارے خیالات پاک نہیں ہوتے، وہ صرف نفس کی وجہ سے ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا مقابلہ کس بڑے دشمن کے ساتھ ہے اس بار اس رمضان المبارک میں۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن کون ہے، تب تک ہم اس کو شکست دے بھی نہیں سکتے۔ اور اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، اس کا جواب بھی میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں۔ ایک بار شیخ فرید الدین نے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اگر 3 اسلحے آپ کے پاس ہیں تو نفس آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 تنہائی، نمبر 3 بھوک کی تلوار۔ حدیث بھی ہے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ہم اگر اپنے گناہوں کا احتساب کریں تو سب سے زیادہ گناہ زبان کرواتی ہے، اور بھوک سے نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تنہائی میں عافیت ہے۔ جب مجلس میں گناہوں کی بو پھیل رہی ہو تو تنہائی اچھی چیز ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔
روزے میں انسان بھوک بھی برداشت کرتا ہے اور تنہائی میں قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے رمضان میں کہ کہیں روزہ نہ ضائع ہو جائے۔ یعنی اس رمضان میں ہم نے اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے، شکست دینی ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس ہمارے اندر کا دشمن ہے۔ ہم نے اپنے اندر کے دشمن کو کمزور کرنا ہے، پھر باہر کا دشمن کبھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور اسی چیز سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔